الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم صدق اللہ العظیم۔ دوستو آج سورہ زلزال کی آیت 4، 5 اور 6 پڑھی گئی۔ ایک بات دوستو یاد رکھنی چاہیے، قرآن کریم نے بے شمار حقائق اور چھپی ہوئی غیب کی ہونے والی باتوں کا انکشاف کیا ہے۔ یہ دن ابھی آیا نہیں ہے، آنے والا ہے۔ دین اسلام کی حقانیت اور صداقت کی یہی بڑی دلیل ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی چیز کو چھپا کے نہیں رکھا تاکہ انسان کل قیامت میں کہے کہ اللہ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا۔ اور نور علی نور یہ کہ ہمارے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ان چھپے ہوئے حقائق کو ہمارے سامنے ایک دم واضح کر دیا۔ قرآن میں آپ پہلے بھی ہم سے سن چکے ہیں جی کہ مختلف موقع پر جب یہ غیب کی چھپی ہوئی ہماری حرکتیں، ہم دنیا میں کچھ کر رہے ہیں، یہ سب محفوظ ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ آیا اور گیا، نہیں، ہماری تمام کی تمام نقل و حرکت اللہ پاک محفوظ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر شہادتیں قائم ہو رہی ہیں۔ ان شہادتوں میں قرآن کریم نے ایک بات کہی، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم قیامت کے دن گواہوں کو لائیں گے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی زنا کرتا ہے، استغفر اللہ، تو وہاں کون گواہ ہے؟ اس کا تو انکار کر دے گا۔ ایک آدمی رات کی خلوت میں برانڈڈ پیتا ہے جی، کہ کوئی دیکھے نہیں تو گواہ کہاں سے لائے گا جی؟ چور چوری کرتا ہے، چھپ کر کے کرتا ہے، جیب کاٹنے والا جب کترا بڑی ہی ہوش مندی کے ساتھ آپ ہوش جگہ ہیں، بیدار ہیں، ٹرین میں، بس میں سفر کر رہے ہیں، وہ آپ کے جیب سے پیسہ نکال لیتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دیکھتا نہیں ہے۔ تو پہلا جواب تو وہ ہے کہ علم یعلم بان اللہ، یار اللہ خود ہی دیکھتا ہے۔ لیکن اگر اللہ اپنے دیکھے ہوئے کو حجت بنا کر کے آپ کو سزا دے تو انسان کا جگہ ٹھیک ہے اللہ پاک آپ میرے رب ہیں، آپ ہی مدعی ہیں، آپ ہی گواہ ہیں، آپ ہی منصف ہیں، جو چاہیے فیصلہ کر دیجیے جی۔ تو اللہ ایسا نہیں کریں گے۔ اللہ نے یہ جو قرآن میں نے آیت پڑھ دیا ہے سورہ زمر کی جی کہ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، تو شہداء بہت ہیں، ایک تو یہ کرامن کاتبین ہیں جی، اس کے ساتھ ساتھ قرآن میں آپ یہ بھی سن چکے ہیں پہلے کہ قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها۔ ان نام اعمال کی کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ ہر بات کو اس نے نقل کر دیا، لکھ لیا جی، کوئی چھوٹی بات بڑی بات چھوڑی نہیں اس نے۔ تو وہ الگ گواہ ہیں
زمین کے آج جو گفتگو ہو رہی ہے آیت میں، زمین کے جس حصے سے آپ گزرتے ہیں، اگر آپ اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے گزر گئے خاموشی کے ساتھ، نقش بندیت کے مطابق، ہوش در دم، ہر سانس میں اللہ کہنا اور خارج ہوتے ہوئے بھی ہو کہہ دینا یا اللہ کہہ دینا، یہ نقش بندیوں کی یہاں پریکٹس کرائی جاتی ہے کہ ہوش در دم، ہر سانس میں اللہ کہتے ہوئے لو، سانس خارج کرو تو اللہ ہو کہہ دو جی۔ پھر یہ ذکر منتقل ہوتا ہے انسان کے قلب میں، زبان سے جاتا ہے قلب میں، اور قلب سے پھر ذکر منتقل ہوتا ہے روح میں، وہ آخری مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ لذت، یہ ذائقہ ہم سب کو دے اگر ہم چاہیں تو، ہم میں سے کوئی چاہتا واتا نہیں ہے جی، اس پر محنت نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا دوستو، تو زمین بھی قیامت کے دن گواہی دے گی کہ یا اللہ اس گزرتے ہوئے اس نے میرے ذکر آپ کا نام لیتے ہوئے گزرا ہے، یا کسی برائی کے ارادے سے گزرا ہے، تو یہ زمین کے ذرے بھی گواہی دیں گے قدم کے کہ یہاں سے یہ فلاں گناہ کے ارادے سے یہ گزرا تھا۔ آپ کہیے گا مولوی صاحب یہ قرآن میں کہاں ہے؟ تو قرآن ہر بات کا جواب دیتا ہے۔ وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُ، آثار کہتے ہیں قدم، ٹاپ کو، یہ چلتے ہیں آپ، ایک رکھا ایک اٹھایا، ایک رکھا ایک رکھا جی۔ قرآن کہتا میں نے اس کو لکھا ہوا ہے کہ کتنے قدم تو زمین پہ چلا ہے، اور ہر قدم میں تیرا تصور کیا تھا۔ ایک تو یہ ہے کہ ذکر میں تھا، ایک یہ ہے غفلت میں تھا، ایک معصیت کے ارادے سے نکلا تھا جی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو خاموش کرنے کے لیے کہا کہ سنو انہ علیم بذات الصدور جی۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں، کیا پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری چھپی اور ظاہر دونوں کو جانتا ہے۔ تو آج جو آیت آ رہی ہے، کل آئی تھی ایک بات، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، کہ زمین سونے چاندی سب جب پھینک دے گی، جس کے لیے ہم اور آپ سب مر رہے ہیں کہ یہ ہم کو جلد مل جائے، کھائیں گے 2 روٹی اور ٹینشن ہے 20 ٹریلے کا، تو اس دن انسان کا یہ ٹینشن تو ختم ہو جائے گا۔ تو انسان کہے گا وہ یہ کیا ہو گیا کہ ہم اسی کے لیے بھائی کو قتل کیے تھے، مال دبا لیا تھا، بانٹنے نہیں دیا جی، بہن کی میراث نہیں دی۔ میں نے کہا بہن کی کوئی میراث ہوتی ہے؟ استغفر اللہ، آمنت باللہ وبرسولہ۔ تو یہ ساری باتیں ہم نے اس کی محبت میں کی، اور یہ مال پڑا ہوا ہے آج کوئی اس کو لینے والا نہیں ہے جی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اللہ اب جواب دے رہے ہیں، اس دن کہہ ڈالے گی یہ زمین وہ اپنی باتیں جی۔ کیا باتیں کہے گی بھائی؟ اب آپ کہیے گا زمین بولے گی؟ ہاں زمین بولے گی، اس دن بھی بولے گی، اور پہلے بھی بولی ہے اور آج بھی بولتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کی آواز کو سننے کے لیے آپ میں صلاحیت ہو، آپ کو بات کرنے کی اس سے طاقت ہو۔ کچھ لوگ ہیں کائنات عالم میں جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ جا کے دیکھیے اولیاؤں کی سیرت، وہاں آپ کو ملے گا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر درس کل دے دیں گے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا جی، اور لمبی کہانی ہے، مختصر سنیے۔ ان کی ایک وصیت بھی تھی کہ مجھے رات میں دفن کیا جائے، میرے جنازے میں ہجوم نہیں ہونا چاہیے، اور میرے جسم کے لاش کے اوپر خاردار یعنی کانٹے والی شاخ رکھی جائے، اور اس پر چادر ڈال دیا جائے، اور چند لوگ مجھے دفن کریں گے بس۔ تفصیل جا کر کے دیکھیے، ہماری ہی کتاب وصایا انبیاء اولیاء انسائکلوپیڈیا جو 4 جلدوں میں اس میں ہے، یہ حوالہ بھی ملے گا وہیں جا کے۔ لوگوں نے پوچھا ایسا کیوں؟ تو کہا پوری زندگی بالغ ہونے کے بعد غیر محرم صحابہ جو رضی اللہ عنہم ہیں، مقدس مطہر لوگ ہیں،
انہوں نے بھی فاطمہ کو نہیں دیکھا، تو میرے مرنے کے بعد بھی میں نہیں چاہتی ہوں کہ کوئی مجھے دیکھے کہ فاطمہ لمبی قد کی تھی کہ یا چھوٹی تھی، فاطمہ لحیم شہیم تھی یا خفیف جسم کی تھی، اس لیے کانٹا رکھنا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے کہ میں لمبی ہوں یا چھوٹی ہوں، موٹی ہوں یا پتلی ہوں۔ چنانچہ یہی کیا گیا ان کے اوپر۔ اس میں جنازے میں ایک شخص کو جس کو اجازت ہے شرکت کی، اس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی تجہیز و تکفین ہو گئی، کن کی؟ خاتون جنت کی، اور حضرت علی ہیں، حسنین ہیں، اور دو لوگ ہیں، اور ایک ابو ذر غفاری ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کو مخاطب کیا، مٹی کو، عربی میں کہا یا قبر اتدری من التی جئنا بہا الیک، تم کو کچھ پتا ہے کہ میں آج کس کو تمہارے سپرد کر رہا ہوں، کس کو چھپا کر کے جا رہا ہوں اس مٹی کے اندر؟ جی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے۔ ایک دوسری بات کہا کہ ہی ام الحسن والحسین، یہ حسنین کی ماں ہے، اور حسنین کون ہے؟ حضرت خاتم النبیین نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے دونوں نواسے قیامت کے دن جنتی جتنی امت میری جائے گی ان سب کے سردار ہوں گے۔ تو بڑی فضیلت ہے، حضور کی بیٹی اور جنتی سرداروں کی ماں، دو فضیلت۔ تیسری فضیلت کہا کہ ہی زوجۃ علی المرتضیٰ، یہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خود بیوی ہیں، اور علی کے لیے حضرت نے فرما دیا تھا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، لیکن اگر کوئی اس شہر میں داخل ہونا چاہتا ہے علم نبوت حاصل کرنے کے لیے تو دروازہ اس کا علی ہے۔ تین بات۔ چوتھی بات سب سے خطرناک کہی، کہا سنو، قبر کو کہا ہیت سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ تمام کائنات عالم کی جتنی دنیا میں جائیں گی جنتی عورتیں، نساء اہل الجنہ، تمام جنتی عورتوں کی یہ سردار ہے۔ یہ اس لیے کہا کہ قبر ان کے ساتھ اکرام، احترام اور استقبال کا معاملہ کرے۔ اب اللہ تعالیٰ جس سے چاہے بلوا دے، جس کو چاہے سنوا دے، جب چاہے بلوائے، جب چاہے سنوائے، ان کی مرضی ہے۔ تو قبر نے جواب دیا ایک عربی میں، فلا انجو منی الا من کثر خیرہ وصلح قلبہ، بس یہ بات جو کہی، کہا سنو ابو ذر، مجھے نہیں پتا یہ کس کی بیوی ہے، مجھے نہیں پتا یہ کس کی ماں ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کا مقام کیا ہے، نہیں، کیوں؟ ہمارے یہاں تو لوط اور نوح علیہ السلام کی بیویاں جہنم میں جلا رہا ہوں میں اس کو، یہ قرآنی میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، اس لیے آپ میرے تعجب سے مت دیکھیے، دو نبی کی بیوی جہنم میں جل رہی ہے، کون کون؟ لوط اور نوح علیہ السلام۔ اور ایک بات بھی اور یاد رکھیے، آپ کان کھول کے تجربہ کیجیے گا، ہمیشہ بچوں کی بغاوت کا سبب ماں بن جاتی ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان جو کافر ہوا ہے وہ صرف ماں کی تربیت کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ مرد اپنی بیوی کے سامنے سلنڈر کر جاتا ہے، ٹھیک ہے میڈم، اس لیے حضور نے فرمایا بچوں کے سلسلے میں ڈنڈا سنبھال کے رکھو، لیکن آج وہی ڈنڈا شاید آپ کو میڈم مار دے گی، اس لیے بچے لوگوں کے بہت بگڑ راستے سے بے راستے ہو رہے ہیں۔ چلیے اللہ ہماری اولاد کو آنکھ کی ٹھنڈک بنائے اور ہمیں بھی میرے ماں باپ کی آنکھ کی ٹھنڈک بنائے۔ یہ بہت کڑوی بات میں نے کہہ دیا ہے۔ خیر، تو کہا دیکھو
नूह का बेटा भी जल रहा है और नूह और लूत की बीवी भी जल रही है। इसलिए हमारे यहाँ ये सब हसब नसब नहीं चलता। हमारे यहाँ तो अल्लाह का एक कानून है, जैसे आपके लिए कानून है हमारे लिए कानून है। फला इंजू मिन्नी, मुझसे कोई निजात नहीं पा सकता, इल्ला मन कसुरा खैरहु, मगर ये कि जिसके नामे आमाल में खैर की कसरत हो, खैर गालिब हो शर के ऊपर। भाई तराजू में दो चीज रखी जाएगी, तो जो चीज ज्यादा होगी वो उसका वेट ज्यादा होगा, तो माइनस प्लस करके प्लस में आनी चाहिए नेकी, नेकी प्लस में आनी चाहिए, माइनस में नहीं जानी चाहिए जी। अच्छा एक बात दूसरी कहा उसने, वसालो हक्कल बहु, वाह। अब कहा कि ये जो है ना, ये तालिब जिसको बोलते हैं, ये उसका साफ शफाफ होनी चाहिए। क्या साफ शफाफ का मतलब? नहीं भाई बोल मत। आप मां की पेट से पैदा हुए थे, डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हुए हैं, ये इत्तेफाक से बच्चों ही के दो स्पेशलिस्ट हैं। बच्चा जितना पैदा होता है दुनिया का, उसकी मुट्ठियां बंद होती है, इसमें कोई नेकी नहीं होती और इसमें कोई बुराई और बदी नहीं होती। क्यों? अल्लाह ने उसको पैदाइशी तौर पर एक नूर अता किया है ईमान का जी। इसीलिए बच्चा अगर नाबालगी में मर जाए तो इंशाअल्लाह वो सीधे जाता है, उसको कोई गुनाह का धागा धब्बा ही नहीं। और जितने मरने वाले मरते हैं वो हाथ जाके अभी जाकर के देख लो हॉस्पिटल में, जितने मुर्दे हैं सबके हाथ खुले हुए, बंद भी कर दो तो फिर खुल जाएगा। क्यों? या तो वो नेकियां लेके जा रहा है या बदी लेके जा रहा है। अब इसका वेट ज्यादा है या इसका वेट ज्यादा है, ये फाइनल हुआ था। उसने कहा कि सुनो, हमारा उसूल ये है कि यहां अल्लाह ने जो उसको लाइट दी थी, आपको एक ट्यूब लाइट में दे दूं, आपके घर की फ्यूज हो जाए तो कि ठीक है ले जाइए लगा लीजिए, तो अमानत ये है कि आप अच्छी लाइट ही लाके मुझे दीजिए। अगर आप फ्यूज लाइट लाके देंगे तो ये अमानत है या खयानत है? खयानत होगी। तोड़ी टूटी हुई लाके देंगे तो ये अमानत है या खयानत है? खयानत है। तो अल्लाह भी चाहते हैं कि जैसा तू कल्ब ले गया था मेरे पास से, ऐसा ही कल्ब लेकर के आ। अल्लाह ताला हमको ऐसा कल्ब अता कर दे, आमीन। अब मौत से पहले अल्लाह सच्ची तौबा की तौफीक दे। इसीलिए कुरान ने एक आम दावत दी है, तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून, तमाम के तमाम ईमान वालों, तुम ये मत सोचो कि मैं गुनाह क्या करता हूं। ये तसव्वुर के मुझसे कोई गुनाह नहीं हो रहा, यही बड़ा गुनाह है। ये कान खोल के लिख ले अपनी डायरी में, ये सोचना कि मुझसे कोई गुनाह, ये सबसे बड़ा गुनाह है, ये सबसे बड़ा गुनाह। हाँ, अल्लाह की अदालत में कौन है जो पाक होकर के आएगा? दर जहां गुनाह न कर्द चीस्त बगो, फारसी वाला कहता है कि दुनिया में गुनाह से पाक कौन है, जरा उसकी शक्ल मुझे दिखा। हाँ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को छोड़ दो, तमाम अंबिया को निकाल दो इससे। अंबिया गुनाह से मासूम है और सहाबा के लिए अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का कि गुनाह से वो महफूज हैं। अगर हुआ भी तो मौत से पहले अल्लाह उनको तौबा की हर हाल में तौफीक देगा, गुनाह पर टिकने नहीं देता सहाबा को। चलो भाई, तो अल्लाह ताला वो जमीन कहेगी यौम इज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, कि तुमको मैं ये खबर बता रही हूँ। क्यों बता रही हूँ? बिअन्ना रब्बका औहा लहा, ये हमको अल्लाह का हुक्म मिला है, आर्डर मिला है कि मैं तुमसे आज बातें करूं और खबरें बताऊं। बस दोस्तों बाकी कल करेंगे, ज़्यादा लंबा टाइम मत लीजिए, मैं भी बीमार हूँ। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।